ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت انسانوں کو اس دنیا میں یہ آداب بتانے کے لیے آئی ہے کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، کس انداز میں یا کتنا آپ نے اپنے آپ کو ان نعمتوں کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، اور یہ آپ کے لیے وعلیکم السلام آپ کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں خدا کریم نے یہ کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں کہا، خدا کریم نے کہا کہ یہ سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری چاہت ہے یا ہم نے کیا ہے یا ہم یہ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سیٹ کیا ہوا ایک پروگرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو تیاری کرانی ہے آگے کے لیے، اور اگر وہ یہ تیاری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اگلی زندگی میں محرومیت اور نقصان میں رہتا ہے۔ اس لیے یہاں سیٹ یہ کیا گیا ہے، جیسے کہ اگر کہا جائے کہ بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ایک خاص نظام سیٹ کیا گیا ہے، بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ایک نظام سیٹ کیا گیا ہے، دانے کے لیے جو کہ زمین میں بویا گیا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک پروگرام زمین کو دے دیا گیا ہے۔ اس دانے کے اندر بھی ایک سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے کہ اس نے کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب اس کو آس پاس سے خاص قسم کا انوائرمنٹ یا خاص قسم کا ماحول ملنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ وہی دانہ اگر ایسے پڑا رہے، عام حالت میں پڑا رہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس پر اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ جب خاص انوائرمنٹ میں، خاص ماحول میں آئے گا، زمین کے اندر ہوگا، اور وہ خاص قسم کی زمین کی جاذبیت اور رطوبت اس کو ملے گی، تو پھر اس نے اپنے اندر جو اس کے سافٹ ویئر لگا ہوا ہے اس نے اثر کرنا ہے۔ زُيِّنَ کا معنی یہ ہے کہ انسانوں، آپ کے لیے ایک ترتیب دیا گیا پروگرام ہے، اور وہ پروگرام کیا ہے؟ اس پروگرام کا یہ حصہ ہے کہ آپ چاہت رکھیں گے، حب آپ کے اندر موجود ہے، ان چیزوں کی چاہت کی حب موجود ہے، حب الشہوات، ان چیزوں کی طرف آپ راغب ہوں گے، اور وہ بھی حب کی لیول پر، یعنی یہ ہے کہ آپ کے اندر
جیسے کہ کوئی چیز پھنس کے رہ جاتی ہے. ہوب آپ کو بتایا نا کہ دانہ جیسے کہ وہ اس میں آ جاتا ہے ڈالی میں اور اس میں خاص سٹے میں، تو وہ کیسے جو ہے بالکل اس کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ مین چیز ہی ہوئی ہوتی ہے. ساری گندم کا جو بھوٹا ہوتا ہے اس کا زور کیا ہوتا ہے؟ اس کا زور یہ ہوتا ہے ساری طاقت لگا کر اس دانے کو کیا کرتا ہے، وہ اس دانے کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی کہ جب انسان کے اندر وہ دانہ پڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم اور روح اور عقل اور دل سارے مل کر کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں. ہاں جی، اس حب کو، تو اس دانے کو. تو یہ نساء کی بیان ہو چکا ہے، والبنین بیٹوں کی، لڑکوں کے بارے میں. والقناطیر کا بھی معنی سرسری کر دیا تھا، لیکن آپ تھوڑا سا زیادہ کنترا، کنترا کہتے ہیں پول کو، الجسر پول کو کہتے ہیں جو پانی کے اوپر رکھی جاتی ہے اور پھر انسان اس کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں. پھر یہ چونکہ پل جو اس زمانے میں تھی یا ابتدا میں تھی، وہ ایسے نہیں ہوتی تھی، پلیں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھی جیسے ابھی تو ہمارے وسائل اور ہو گئے ہیں اور پلیں کیا ہیں، سیدھی ہیں. لیکن پہلے پلیں ایسے بنائی جاتی تھی. آپ کو پتہ نہیں کچھ یاد ہے؟ یعنی گاؤں کی طرز کی پلیں، ابھی بھی سادہ لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ ایسے بناتے ہیں، پلیں اس طرح تھوڑی سی بناتے ہیں ڈھیر کی طرح. کیوں ایسے بناتے تھے؟ واضح ہے کہ ان کے پاس وہ سیدھا رکھ کے اس کو طاقت دینے کے وسائل نہیں ہوتے تھے، تو وہ پلیں تھوڑی سی ایسے بناتے تھے شکل، محرابی شکل میں. اور محرابی شکل کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا زور آپس میں ایک دوسرے کو روکتا ہے اور پھر وہ گرتی نہیں ہے. تو اس طرح کی شاید وہاں یہ وجہ اس کی. تو اس سے جو ہے نا کنترا سے وہ پھر ڈھیر جو ہوتا ہے، بہت سارا اکٹھ جو ہوتا ہے، جو انگنت جو ہوں مال یا جس کا حساب نہ ہو سکے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنترا کے بارے میں بہت سارے قول ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ اتنے ہزار کو کہتے ہیں، اتنے ہزار کو کہتے ہیں. اشرفیوں کو جو سونے کی بنی ہوئی ہوں ان کا ڈھیر لگا ہوا تو ان کو کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو صحیح معنی وہ یہ ہے کہ ایک انگنت ڈھیر جسے ہوتے ہیں نا، جسے ڈھیر بھی کہا جائے. جیسے وہ کنترا کا جو اصلی معنی ہے وہ بھی صادق ہے کہ ڈھیر ہے. اب ڈھیر بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا. تو القناطیر المقنطرہ، وہ قناطیر جو خود بھی ایک ڈھیروں کے ڈھیر جیسے کہا جائے. مقنطرہ یعنی ان کو کنتاری شکل دی گئی ہے، مقنطرہ بنا دیا گیا ہے، ڈھیروں کے ڈھیر بنا دے. من الذہب، سونا واضح ہے، اور چاندی کے ڈھیر. یہ سونا اور چاندی دونوں چیزیں پہلے دن سے ہی قیمتی دھاتیں شمار ہوتی ہیں. اور یقیناً یہ چیزیں ساری ان کی یہ کہ ان چیزوں کو قیمت دی جاتی ہے اور اس کو بہت مہم جانا جاتا ہے. اب کیوں اس طرح ہے کہ سونے کو قیمت دی جاتی ہے، سونا اتنا مہنگا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اور خصوصیات تو یقیناً یعنی ذاتی خصوصیات تو اس کی ہیں ہی کہ جو دوسری دھاتوں کی نسبت یہ خالص ہونے میں اور چمک ہونے میں اور انسانی جسم کے ساتھ اس کی جو قبولیت کا وہ ہے اس میں، اور پتہ نہیں کتنے خاص قسم کے وہ ہیں جس میں یہ ہیں اس کے فوائد ہیں. خصوصاً انسانی جسم کے ساتھ اس کا جو ہے
تعلق ہے وہ بھی بہت ہی مانوسانہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے لیے نقصان نہیں ہوتا ہے اس سے. باقی چیزیں آپ وہ کچھ کرے تو کوئی ممکن ہے کہ داغ پڑ جائے, کوئی کیا ہو جائے, کہ کیسے ہو جائے, لیکن یہ اس میں یہ خاصیت ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور حتیٰ یہ جسم کے اندر بھی رہے تو بھی انسان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی اس میں خصوصیت ہے. اور باہر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور. تو یہ اور پھر اس میں جو خصوصاً چمک کا بھی ہے یہ کہ یہ نایاب ہے, کامیاب ہے, تھوڑی ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ کیونکہ یہ آئٹم تھوڑا ہے, تو بہت بھی ہے. ابھی بھی جہان میں ڈھیروں ڈھیر لگا رکھے ہیں انہوں نے جن میں. اور پھر خدا کریم نے خاص مقدار میں ہر چیز کو نازل کیا ہے اور اس کو اس طرح نازل کیا اور انسان کے اندر اس کی چاہت کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, یہ چیز سب سے مہم چیز جو ہے خدا کریم خود بتا رہا ہے کہ اس کی جو چاہت ہے, جو اس کی چاہت ہے وہ ہمارے دل میں رکھی ہوئی ہے. زینا ہم ویلا کیا وجہ ہو سکتی, کیا وجہ ہو, مثلا چمکدار تو ترامہ بھی ہے, مثلا اس کے ساتھ ملتے جلتے کچھ اور آئٹم بھی ہو سکتے ہیں جو کیا ہے. ابھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو بالکل اسی شکل کی بھی ہیں, اسی طرح کی بھی ہیں, اسی طرح جو ہے نا, لیکن ان کو وہ توقیر اور احترام اور وہ ان کی چاہت نہیں ہے موجود. کیوں ایسے؟ یہ آیت دیکھیں, خود آیت یہ دلیل بتا رہی کہ یہ چیز خدا کریم نے ڈالی ہے تو پھر یہی ہے. اگر وہ خدا کریم چاہتا کسی اور چیز کی محبت ڈالتا تو اسی کی محبت ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. اور بھی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کوشش بھی کرتے ہیں اور ادھر ادھر کہ بھائی ان کو بھی اکٹھا کریں, اور لیکن کسی چیز کی وہ نہیں. اور جیسے خدا کریم نے اس میں بھی ترتیب رکھی ہے, ذهب کو پہلے رکھا ہے اور فضہ کو بعد, یہی ترتیب ہے. ابھی بھی چاہت کی ترتیب بھی یہی ہے, اتنا ہی چاہتے ہیں. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ توجہ کریں, یہ جو بات ابھی میں نے کہی ہے دوستو, اس کو توجہ کریں. یہ کیوں آخر اس چیز کو جو ہے چاہا جا رہا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کم ہے, بہت نادر ہے, ملتی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو نادر ہیں, کم ملتی ہیں. اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر لگائے. اور اس کے بھی کوئی کم نہیں ہے, ڈھیروں. ہر ملک نے اپنے مرکزی بینکوں میں ٹنوں کے حساب سے لاکھوں ٹن جو ہے, لاکھوں تو نہیں بہرحال بہت سارے بڑی مقدار کے ٹن جو ہے انہوں نے سونے رکھے. اور ابھی بھی بہت جگہوں پہ سونے پڑا ہے, زمین میں بھی پڑا ہے. تو یہ صرف وجہ نہیں, اور بھی کئی چیزیں نایاب ہو سکتی ہیں کہ جو اتنی محبوب نہیں ہیں, لیکن یہاں یہ چیزیں محبوب ہیں. وجہ کیا ہے کہ زینا. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو زینا خدا کریم نے بتا دیا ہے, تو یہ خود آیت اگر توجہ کریں تو یہ ایک انسان کو اس کے کلام الہی کے معجزہ ہونے, اور یہ ہے کہ یہ چیزیں خود انسان میں ڈال دی گئی ہیں. وَإِلَّا اگر حالات کو دیکھیں اور جو انسان کا رویہ ہوتا ہے, اب تک انسان ان سے نفرت کر چکا ہوتا اور اب اس کے قریب بھی نہ جاتا. جو کمزوریاں اور جو منفی رویے مثال کے طور پر نساء سے ملتے ہیں مردوں کو, تو اب تک توبہ طائب ہو چکا ہوتا ہے نا انسان. بہت کم جو ہے وہ انسانوں کو وہ ملتا ہے کہ وہ آپس میں بہت خوش اور بہت راضی ہوں, اور بہت ہر طرح کی عورتیں ہیں تو وہ اپنے شوہروں سے نالاں ہیں ساری زندگی, اور مرد ہیں کہ اپنی عورتوں سے نالاں ہیں. ہوں گے شاید کچھ ہوں گے جو ایسے ہوں گے جیسے بھائی ٹھیک چل رہا ہے, بھائی
وَإِلَّا بس نہیں چل رہا ہے، پھر یہ ہے کہ درمیان میں اولاد کی وجہ سے اور اس سلسلے ہو جاتے نہیں تو کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا ہے، اب بھی انسان وہ جیسے ہی جوان ہوتے ہیں بس ان کا اور تو سوچ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ادھر ہی سوچ رہے، یعنی گھر میں موجود ہے لیکن سوچ ساری ادھر ہے، دوسری جگہ ہے، باہر ہے، ادھر ہے، اور پھر یہ سوچ نکلتی بھی نہیں۔ یعنی یہ چیزیں خود دیکھیں، یہ خدا کریم ہے کہ آیا انسان تو اپنے ذہن سے ایسے نہیں نکال سکتا ہے، زینا یہ ہم نے ڈال دی ہے، یہ ہے۔ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، اچھا خیل مسومہ اس کا معنی کرتے ہیں۔ خیل کا لفظ یہاں تو یہی گھوڑے کیا گیا ہے نا، دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی ایک خاص ہوتا ہے لیکن وہ اتنا استعمال ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی معنی ہے، معنی وہ ہوتا نہیں ہے، معنی اس سے وسیع ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آدمی اس کو اکیڈیمکلی یا ادیبانہ انداز میں بلکہ لغتوانہ انداز میں اس کا وہ صحیح ترجمہ نہ کر رہا ہو تو حتماً وہی جو عام، مثلا آپ نے ایک لفظ ہے ہمارے ہاں بوتل، ٹھیک ہے، جاؤ بھائی بوتل لے آؤ، اس کا کیا معنی لیا جائے گا جو رائج ہے؟ ہاں رائج معنی یہی لیا جائے کہ وہ جو ایک خاص قسم کے ڈرنک ہوتے ہیں، خاص قسم کے مشروبات ہیں، فضی مشروبات جنہیں کہتے ہیں، یعنی جن میں گیس وغیرہ اس میں وہ کر کے انہوں نے خاص قسم کیفیت دے رکھی ہوتی۔ حالانکہ بوتل کا معنی کیا ہے، لغت میں معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی بڑا وسیع ہے، یعنی یہ ہے کہ ہر قسم کی وہ کانچ اور شیشے یا اس ٹائپ سے کسی چیز سے بنی ہوئی کوئی ایسا ظرف جس میں جس میں کسی لیکوڈ کو یا کسی دوسرے چیز کو روکا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے، اس کو بوتل کہتے ہیں۔ لیکن اب اس کا نام کس میں پڑ گیا ہے؟ ایک خاص قسم کی چیز کا پڑ گیا، تو اب عوام میں وہی استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ یا اس لفظ کے اس طرح کے اور بھی کتنے معنی کہ یعنی معنی عام تھا، اس کا معنی بہت وسیع تھا، لیکن لوگوں نے اس کو ایک چیز میں استعمال کر کے اب سارا جو ہے نا وہی معنی اس کا وہی بنا دیا کہ وہی ہے۔ جیسے کہ صلات کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جیسے اور بھی الفاظ بہت ہیں، یہ خیل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ خیل الخال سے، خال کس کو کہتے ہیں جی؟ خال یعنی السحاب الماطر، بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور برسنے والے ہیں، یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو کہتے ہیں الخال۔ یا یہ ہے کہ اخال الناقۃ، یعنی امتلأ ذرعها من لبن، یعنی بھر گیا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں دودھ سے، تو اس کو کہتے ہیں اخالۃ الناقہ۔ اور یہی اس کا مرکزی معنی ہے، یعنی کسی چیز کا ایک دوسری چیز کے اندر یا اس کے ساتھ ہونا، اور ایسا ہونا کہ ایک خاص، یعنی وہ پھر اپنا اثر بھی رکھتا ہے۔ تو خیال بھی اسی لفظ سے ہے، خیال جو ہے کہ انسان میں آ جاتا ہے، انسان کا ذہن کس چیز سے بھر جاتا ہے، کسی دوسرے ایک سوچ سے، ایک خاص قسم کی ذہنی کاوش سے یا ذہنی چلنے کے انداز سے بھر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیال۔ اور اسی طرح جو کوئی شبح انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو اس کو بھی خیال کہتے ہیں۔ اسی سے ہے خیل۔ خیل ویسے جو عربوں نے اس سے معنی لیا، یعنی
جماعت الافراس، گھوڑے یعنی تمام گھوڑوں کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ خیل رکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ طاقت ان میں ہے، گھوڑوں میں طاقت ہے، تو ان کو خیل کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ خیل کی وجہ سے اس بندے کے پاس طاقت ہے، یعنی ایک چیز دوسرے میں موجود ہے، ایک چیز دوسرے کے پاس موجود ہے، چاہے طاقت کو کہیں کہ وہ خیل میں موجود ہے، خود گھوڑوں میں طاقت اور خاص قسم کی کیفیت اور ان کا انسان کو دوسری طرف لے جانے کے لیے جو اس میں قوت موجود ہے، جو حمل کی قوت موجود ہے لے جانے کی، یا یہ ہے کہ یہ جب گھوڑے ہوتے ہیں تو جب وہ کسی کے پاس ہوتے ہیں تو خود اس بندے کے پاس ایک خاص قسم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے طاقت کی، اور ایک خاص قسم کی اس کو جو قوت حاصل ہوتی ہے دل کی کہ بھائی میرے اتنے گھوڑے ہیں یا اس طرح، تو اس وجہ سے بھی خیل کہتے ہیں۔ بس گھوڑوں کو اس لیے خیل کہا گیا، پھر پکا خیل یہی ہو گیا، پکا یہی ہو گیا کہ خیل کس کو کہتے ہیں؟ بھائی گھوڑوں کو۔ یہاں قرآن نے کیا کیا؟ خیل سے مراد آپ تمام وہ ایسی چیز جو کہ آپ کو قوت دیتی ہے، یا یہ ہے کہ جس میں قوت ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے گھوڑوں پر کیونکہ زیادہ استعمال ہوا اور عربوں نے اس سے گھوڑے ہی سمجھا، یعنی اسباب حمل و نقل ہم لے سکتے ہیں، یعنی ایسے اسباب جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی خیل، یعنی یہ قرآن کائناتی کتاب ہے، قرآن آفاقی اور پورے جہان کے لیے اور پورے تمام زمانوں کے لیے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آج ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمیں تو گھوڑوں کا نام ہی نہیں آتا، ہمیں گھوڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں گھوڑوں کی کوئی شوق ہی نہیں ہے، ہمیں گھوڑوں کا، لیکن نہیں، خیل کی جگہ جو کہ خیل کا معنی رکھنے والی چیز ہے وہ موجود ہے۔ خیل کا معنی رکھنے والی کیا چیزیں موجود ہیں؟ گاڑیاں موجود ہیں، وہ اسباب حمل و نقل جو آج کے ہیں تو ہر لیول پہ موجود ہیں۔ ایک بچے کو اگر صرف سائیکل کی حد تک سوچے تو وہ سائیکل کی چاہت اس میں موجود ہے، اگر وہ بائک کی لیول کی سمجھ رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے اور اس کو اس چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو اس کا شوق ہے، اور اگر اس سے بڑا ہے یا اس سے بڑے سلسلوں میں اس کی دخالت ہے تو وہ چیزیں گاڑیاں، اور گاڑیاں بھی کون سی؟ اور ساری چیزیں مسومہ، نامدار، عام نہیں۔ خیل المسومہ وہ گھوڑے جو ہیرو ہیں، وہ گھوڑے جن کو تمغے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر نشانیاں لگی ہوتی ہیں، جن کو کوئی خاص حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے۔ جو گھوڑے رکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گھوڑوں کی بھی قسمیں ہوتے ہیں، ہر گھوڑے کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ گھوڑا، نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نامدار گھوڑا ہو، مسومہ، جس پر علامت لگی ہوئی ہو۔ جیسے ابھی برانڈ نہیں بناتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے برانڈ یعنی مسومہ یعنی برانڈ والے ہوتے ہیں نا، یعنی یہ جو جس کے اوپر ایک خاص قسم کی کسی خاص علامت لگی ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیزوں میں سے یہ خاص قسم کے بنانے والے خاص قسم کی کمپنی کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس لیے یہ جو ہے نا خاص ہی ہوگی۔ تو گھوڑوں میں بھی ہم تو نہیں اتنے جانتے، لیکن جو جانتے ہیں وہ معروف ہیں، بعض گھوڑے معروف ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے کر کے جہاز تک کرائے پر لے آتے ہیں گھوڑوں کے لیے کہ ایک گھوڑا جہاز چارٹر طیارے پہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ لایا جا رہا ہے، اس لیول کی کہانی۔ تو اسی طرح گاڑیاں، اب جو اس زمانے میں یہ قرآن کی وہ کائناتی حیثیت کو دیکھیں اور خیل کا اصلی معنی دیکھیں تو آج گاڑیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیل مسومہ ہے،
کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوگا کہ فلاں قسم کی گاڑی، فلاں قسم کی گاڑی، فلاں قسم کی وہ چاہیے، وہ ہو تو ہاں، اور ہر کسی کے اپنے شعور اور ذہن کے مطابق ہوتا ہے، جس کی جتنی پہچان ہے اتنی اس کے مطابق وہ چاہ رہا، تو یہ اس کے اندر موجود ہے۔ والانعام، اسی طرح انعام یعنی یہ جو چوپائے ہیں، جاندار اور اہلی حیوانات، ان کو انعام، جو گھاس وغیرہ چرتے ہیں۔ انعام کا لفظ ان حیوانات کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ مانوسیت رکھتے ہیں، اور جو گھاس وغیرہ چرتے ہیں اور مضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یا کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ وہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں، اور کوئی لڑائی جھگڑا اور اس طرح نہیں، بلکہ دوسروں کا شکار واقع ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں چاہے دوسروں کے ہوں، تو ان کو کہتے ہیں انعام۔ تو یہ بھی انسان جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت ترغیب رکھتا ہے، چونکہ مال ہے، مال کے ہونے کے حوالے سے، یا پھر اور بھی حساب، ابھی کتنے چیزیں ہیں جو ان میں بھی بکریوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، بیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں گایوں کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ یہ فلاں قسم کی گائے ہے جی، اس کے پاس یہ گائے ہیں، اس کے پاس وہ گائے ہے۔ والحرث، اور اسی طرح انسانوں کو شوق ہے کس کا جی؟ حرث کا۔ حرث کا یعنی انویسٹمنٹ۔ حرث کا اصلی معنی جو یہ ہے کہ جو انسان کسی جگہ کچھ کرتا ہے کہ اس سے اس کو نفع ملے، نفع حاصل کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کو حرث کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے جس سے آپ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ حرث ہے۔ صرف حرث یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی، یہ بھی ان معنی میں سے ہے جس کا عام معنی محدود ہو کر رہ گیا ہے، کس میں؟ کسان کے کاموں میں، زراعت میں، اور یہی جو کھیتی باڑی اور زمین کے ساتھ وابستہ کام کیا جاتا ہے، اس کو حرث کا نام دیا گیا۔ حالانکہ عربی لغت میں ہر وہ کام، ہر وہ انویسٹمنٹ یا ہر وہ سرمایہ گزاری یا ہر وہ ایسے اقدامات جو آپ کرتے ہیں کہ کسی دوسری چیز سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ حرث ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ اس کو صحیح اگر معنی دیا جائے تو جیسے فارمنگ کا لفظ ہے، فارمنگ کا لفظ بھی اسی طرح اس کام کے لیے ذرا وہ تھوڑا سا اس سے زراعت سے وسیع تر ہو جاتا ہے کہ اس میں حتیٰ مثلا آپ بکریاں پال رہے ہیں، آپ مرغیاں پال رہے ہیں، آپ اور کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، آپ حتیٰ شہد کی مکھی کو جو ہے نا وہ پال رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ فائدہ ہو، تو وہ بھی حرث ہے۔ اس سے بھی وسیع تر اگر آپ نے کوئی دکان بنا رہی ہے، یعنی جس سے جو ہے نا کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، اس سے کوئی چیز بنتی ہے، نکلتی ہے اور پھر آپ کو فائدہ دیتی ہے، تو وہ حرث ہے۔ چونکہ زمین سے بھی چیز جو ہے وہ نکلتی ہے اور دانہ پیدا ہوتا ہے اور اس طرح، تو اس کو حرث سے پہلے وہ معنی لے لیا گیا، کیونکہ باقی تو اتنے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے دوسری حرث کوئی تھی نہیں، دوسری کوئی حرث اس طرح کی بہت ہی تھا، تو یہی زمین سے لوگ فائدہ، وإلا یہ قسم کی جو اب لوگوں کے اس میں آ گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ جو حتیٰ مثلا آپ ریشم کا کیڑا پال رہے ہیں، اور ریشم کا کیڑے کی جو ہے وہ حفاظت کریں، ہاں وہ بھی حرث ہے۔ اور کتنی قسم کی چیزیں ہیں یعنی جو ہماری معلومات میں بھی نہیں ہیں، جس سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں اور اس سے اپنے مالی فوائد حاصل کرتے ہیں، وہ حرث ہے۔ بس اس طرح تقریباً ہر چیز انسان کی جو خواہش ہے وہ ساری اس مجموعے میں آ گئی ہے اور جو انسان میں ڈال دی گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کا جو اصلی مین بات کہنا چاہتا ہے خدا کریم اس سے، وہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔